اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 68 یعنی 68 ہے۔ ہمارا صحافت کا سفر ابھی جاری ہے۔ آج ہم جس پڑاؤ پر پہنچے ہیں وہاں ہماری ملاقات ایک بہت مشفق اور محبت کرنے والے بہت بڑے دانشور، بہت شریف آدمی، بڑے قابل اور حقیقی معنوں میں عالم دین اور سینئر صحافیوں کے نہایت مخلص استاد جناب عرفان غازی صاحب موجود ہیں، اور انہیں میں اگر درویش صفت انسان کہوں تو کوئی عرض نہیں۔ میرا ان سے جسارت میں جب وہ مدیر منتظم ہو کر آئے تھے تو کچھ عرصے تک تعلق رہا، وہ زیادہ عرصے کام نہ کر سکے اور پھر جسارت چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس مختصر سے عرصے میں نے ان سے جو کچھ سیکھا وہ حقیقت میں 2-3 استادوں کے برابر ہوگا۔ بہت قابل باصلاحیت آدمی اور اتنے تیز رفتار کام کرنے والے اور بہت پھرتیلے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ روزانہ کی ڈاک آتی تھی جسارت کے دفتر میں، وہ ایسا چھانٹتے تھے جیسے ڈاک خانے کے کوئی آدمی ہے، سب کچھ الگ الگ چھانٹ کے اور خود جا کر ہر ایک کی میز پر ڈال کے آتے تھے۔ نائب قاصد سے کام لینے کے وہ زیادہ قائل نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جو کام خود کر سکتے ہیں کیوں بلاتے ہیں ان کو۔ تو وہ خود چھانٹتے تھے ڈاک کو اور اس کے بعد ہر ایک کی میز پر لے جا کر خود رکھتے تھے۔ تو یہ مدیر منتظم کا تو کام نہیں ہے، اصولاً تو یہ نائب قاصد کا کام، لیکن وہ اپنے فرض شناس اور اتنے دیانتدار انسان تھے کہ وہ سارے کام اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ تو ان کا ایک اور چیز تھی، ان کی خوبی، کہ ان کی اخباری دنیا کے ایک ایک شعبے پر نظر تھی، بڑی گہری نظر رکھتے تھے وہ۔ 91 یعنی 91 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس عرصے میں آخر وقت تک وہ متحرک رہے اور کام کرتے رہے، مختلف اخبارات و جرائد کے علاوہ بیرونی جو ایجنسیاں ہیں وائس آف امریکہ وغیرہ میں، انہوں نے وہاں بھی ان کے لیے بھی خدمات انجام دی۔ تو باصلاحیت تو اس معنوں میں سمجھ لیجیے کہ وہ جن زبانوں کے ماہر تھے ان کی زبانوں کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ اردو، عربی، فارسی، ترکی زبان اور نہ جانے کن کن زبانوں پر، انگریزی تو خیر تھی اخباری دنیا کی زبان، تو وہ اس قدر زبانوں پر ماہر تھے اور پھرتیلے اور تیز رفتار اتنے تھے کہ وہ اخبار آتے تھے جو مختلف زبانوں کے دفتر میں، ان میں سے وہ دیکھتے تھے جیسے ترکی زبان میں فلاں خبر ایسی ہے جو ہمارے یہاں شائع ہونی چاہیے، وہ سیکنڈوں میں اس کا ترجمہ کر کے اور لا کے دیتے تھے مجھے کہ یہ ادارتی صفحے پہ یہ مضمون شائع کر دیں فلاں اخبار کا حوالہ دے کر۔ تو اس طرح ان کی سمجھیے کہ صلاحیتیں منتظم ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی جگہ، لیکن خود ترجمہ کرنے کی، ایڈیٹنگ کی بے شمار ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، اور سچی بات ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے بھی کہا انہوں نے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہوں گے کہ آپ جو ہیں مضامین جو پڑھتے ہیں پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخباری دنیا میں اتنا وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو آپ جو ہیں مضمون کو دائیں طرف کے کونے سے شروع کر کے اور بائیں طرف کے نیچے تک لے کر آئیں، اس طرح نظر ڈالیں۔ تو اس کو انگلش میں ڈائیگونل وے یا اردو میں وتر کا انداز کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایک نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قابل ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس قابل ہو، چھپنے کے قابل، تو پھر اس کی زبان درست کریں، اس کی سرخیاں نکالیں، کتابت کرائیں اور کاپی پیسٹنگ پہ لے جا کے اور اس کو لگا دیں۔ تو مطلب یہ سارے کام کہتے ہیں پھرتی سے ہوں، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخبار میں انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے وقت کو، وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے اخبار، ایک ایک لمحہ قیمتی۔ یہ تو ہوا اخبار کا زمانہ، پھر جب چینلز آئے، ٹی وی چینلز، تو اس کے اندر تو سیکنڈوں کے حساب سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے کئی دوست ہیں جو ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہاں تو سوچنے کے وقت ہی نہیں ہوتا، بس سامنے آئی ایک چیز اور فوراً تیار کرنی ہے، خبر کے شعبے میں فلاں شعبے میں لے جا کے دے دینی ہے۔ تو ان کی ذہانت کی، عرفان غازی صاحب کی، میرے پاس 2 مثالیں ہیں اس وقت جو مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ امریکہ کی جو شٹل وہ سیارہ بھیجا تھا انہوں نے خلا میں، اس کو
خلائی شٹل کہا گیا تھا نام، تو وہ اس کا نام تھا اسکائی لیب. وہ اپنی مقررہ مدت کے بعد زمین پر آ کر گرنے والا تھا. اب فرض کریں کہ کل گرنے والا ہے یا پرسوں گرنے والا ہے، تو عرفان غازی صاحب کے نے میرے پاس ایک تصویر رکھوا رکھی تھی، ان کے پاس پہلے رہی، پھر میرے پاس رکھوائی کہ وہ اسکائی لیب کی جو بڑی سی تصویریں وہ لائیں. وہ میں نے دی ان کو. اس کے بعد انہوں نے ٹچنگ کرائی، اس طرح کے سرخ اور پیلے رنگ کے اس طرح کے جیسے شعلے اٹھ رہے ہیں، تو گرتے وقت خلائی شٹل کے شعلے اٹھنے ہوتے ہیں. تو وہ اتنی خوبصورت بنائی انہوں نے، اور جس دن گرنی تھی یا جس دن گری اس کے دوسرے دن سارے اخبارات میں خبریں چھپی، لیکن جسارت میں خبر کے ساتھ اتنی خوبصورت تصویر وہ خلائی شٹل کی کہ بس وہ اخبار کی تو ماشاءاللہ دھوم ہو گئی، واہ واہ ہوئی، اور بڑا بکا اخبار، یعنی بڑی تعداد میں بکا، اس لیے کہ بالکل الگ ایسا لگ رہا تھا کہ گرتے وقت کوئی فوٹوگرافر پہنچا اور اس نے وہ تصویر لی ہے. تو یہ ان کی ذہانت کا کمال تھا کہ صحافت کے ہر پیشے پر، ہر شعبے پر نظر رکھتے تھے وہ. اسی طرح ایک بار ایسا ہوا، بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد صدر کے پاس اپیل اور مختلف مراحل سے گزر رہا تھا. اس زمانے میں راولپنڈی کے غازی منجم ہوا کرتے تھے جو ستاروں کا حال جانتے تھے، تو انہوں نے پیشگوئی کی کہ یہ شخص ہے، اس کو پھانسی ہوگی. آثار نظر نہیں آ رہے تھے، ایسا تھا کہ بہت بڑا لیڈر ہے، عالمی لیڈر، تو اس کو تو بچا لے جائیں گے کوئی نہ کوئی، بیرونی قوتیں لے جائیں گی، کوئی اور نہیں. تو پھانسی کے امکانات عوامی طور پر بہت کم نظر آتے تھے، لیکن عدالتی جو کارروائی تھی اس میں تو ان کو ملنی تھی وہ سزا. تو انہوں نے پیشگوئی کی تھی بہت پہلے. اب اس پیشگوئی کو اخبار والے، ہمارے پاس آئی ہے، پر کسی اور کے پاس آئی نہیں آئی، عرفان غازی صاحب کے پاس تھی وہ پیشگوئی، تو انہوں نے میرے پاس لا کے وہ بھی امانتاً رکھی کہ یہ رکھ لیں، میں کسی دن لوں گا آپ سے، کام آئے گی، اپنے پاس محفوظ رکھیں. میں نے وہ رکھی. اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اخبارات کی خبریں پیش گوئیوں پر نہیں چل سکتی، اور اگر عدالتی کوئی معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ جو ہیں وہ توہین عدالت کر رہے ہیں. عدالت نے فیصلہ نہیں دیا اور آپ کسی کی پیش گوئی چھاپ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے والی ہے. تو یہ اخلاقاً، شرعاً، قانوناً ہر لحاظ سے غلط تھا، لیکن پیش گوئی بہرحال ان کا علم بتا رہا تھا تو وہ میرے پاس محفوظ تھا ان کو. تو پھر جب ان کو پھانسی ہونے لگی اور خبر آ گئی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ لائیں وہ آپ کو جو امانت رکھوائی تھی. میں نے ان کو وہ دی، اور وہ پھانسی کی خبر کے ساتھ وہ پیشگوئی چھپی. اس کی بھی بڑی واہ واہ ہوئی، لوگوں نے کہا بھی جسارت نے اپنے طور پر اتنے عرصے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو پیشگوئی ہوئی ہے، اس تاریخ سے محفوظ رہی وہ پیشگوئی، اور خبر کے ساتھ پھر اس کو بھی ہم نے شائع کیا. تو عرفان غازی صاحب کا یہ کمالات تھے جو ہم نے بہت دیکھے. تو ایک بار ایسا ہوا کاتبوں کی اور پروف ریڈرز کی اور لکھنے والوں کی اکثر لڑائی رہتی تھی. صاحب غلطیاں بہت ہوتی ہے، کاتب صحیح نہیں لکھتے، پروف ریڈر صحیح نہیں پڑھتے. تو پھر غازی صاحب نے اپنے گھر پر ایک میٹنگ بلائی، میں بھی شریک ہوا اس میں، رپورٹرز اور مضمون نگار جو تھے وہ بھی، اور کاتب بھی، اور پروف ریڈر بھی، ان سب کی دعوت کی انہوں نے، گھر پہ بلایا اور کہا بھائی اس مسئلے کا حل بتائیے آپ. تو وہ ایک دوسرے پہ الزام کا جو ہمارے یہاں معمول ہے، کسی نے کہا جی وہ کاتب کو چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ لکھے، کسی نے کہا پروف ریڈر کیوں نہیں صحیح کرتا جبکہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ. تو آخر میں نے جب سب کی سنی تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ذرا معذرت چاہتا ہوں اپنے ہی ساتھیوں سے کہ ذرا اپنی رائٹنگ یا خط جو ہے وہ ذرا صحیح کر لیں. بہت بد خط لوگ ہیں ہمارے یہاں، رپورٹرز خاص طور سے. تو میں نے کہا یہ بھی تو اپنی ذمہ داری لیں کہ اس طرح لکھیں کہ کاتب کو بھی سمجھ میں آ جائے جلدی سے اور پروف ریڈر بھی سمجھ لے. تو ظاہر ہے ان کی بھی غلطی میں ذمہ داری. اور میں نے کہا خاص طور سے اگر نام ہے اور سن ہے اس میں تو ذرا احتیاط سے قلم روک کر صاف صاف لکھے تاکہ خبر غلط نہ ہو، مضمون غلط نہ ہو. اب بدخطی کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. اس کو بدخطی تو نہیں کہیں گے. ایک صاحب جو سلیم احمد، بہت بڑے دانشور پاکستان کے، ان کا خط ایسا تھا، ان کا روبرو کے نام سے میرے صفحے پر، یعنی ادارتی صفحے پر ان کا کالم چھپتا تھا. ہفتے میں 1 یا 2 دن وہ کالم ہوتا تھا. جیسے ہی وہ کالم آتا تھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، کاغذ سامنے رکھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو تحریر ہوتی تھی وہ سیدھے ہاتھ کی یہاں سے شروع ہوتی تھی، لمبی لائن یہاں تک آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی ہے، اور آخر میں جو
دو چار لفظ رہ جاتے تھے، مطلب باقی اور اتنی باریک رائٹنگ ہوتی تھی ان کی کہ آپ یقین کریں میں کاتب، پروف ریڈر اور ایک آدھ اور کوئی وہ مل کر پڑھتے تھے، اتنی باریک رائٹنگ ہوتی تھی ان کی، سلیم احمد صاحب کی۔ پھر ایک اور مثال، احمد سعید قریشی صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں ضلعی صفحے کے ناظم، ڈسٹرکٹ پیج کے ناظم تھے وہ، تو وہ نگراں تھے، وہ تیار کرتے تھے صفحہ، وہ کبھی کبھی مجھے ادارتی صفحے کے لیے مضمون دے دیتے۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے مضمون دیا جب مجھے، تو میں نے سرسری پڑھ کے اور کتابت میں دے دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، احمد سعید قریشی صاحب برابر میں بیٹھتے تھے باہر اور میں اندر کمرے میں تھا، میں نے کہا اس کو ایسا کریں آپ اپنے مضمون کی سرخیاں خود نکال لیجئے، میرا وقت بچ جائے گا اور آپ اپنے مرضی کی نکال لیں سرخیاں۔ تو آپ یقین کریں مجھے کہنے بھائی یہ میری تحریر کہاں لے آئے، میں نہیں پڑھ سکتا، وہ کاتب نے جو لکھا ہے، جو کتابت کی ہے وہ لے کر آؤ گے تو میں سرخیاں نکالوں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ خط کا یا رائٹنگ کا یہ حال تھا کہ اپنی تحریر بھی پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، چلیں آپ جو ہے وہ کتابت کی بھی مجھے لا کے دے دیں تو میں سرخیاں نکال دوں گا۔ تو میں نے یہی کہا اپنے ساتھیوں سے، میں نے کہا بھائی اپنا خط صحیح کر لیں، ذرا ہاتھ روک کے لکھ لیں، تاکہ دوسرا مرحلہ کاتب کا ہے، تیسرا مرحلہ پروف ریڈنگ کا ہے، پھر میں سرخیاں نکالنے کے لیے میں پڑھوں، تو اس طرح 3-4 مرحلوں سے گزر رہی ہے، اور آپ کی ذرا سی غفلت، سستی یا جلد بازی کی وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے برا تو بہت مانا کہ صاحب یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، حالانکہ کاتبوں کو رگڑنا چاہیے اس کو، یا جو پروف ریڈر ہے اس کو سنانی چاہیے۔ بھائی اپنی بھی غلطی تسلیم کر لے، میں 10 دفعہ غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں اگر کوئی ہو تو۔ اچھا، اس دوران ایک بڑی اور دلچسپ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں خواتین کے صفحے کی انچارج تھی ادیبہ تنویر نامی ایک یونیورسٹی کی طالبہ۔ وہ چونکہ یونیورسٹی میں پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب تھے تو وہ ان کی شاگرد بھی ہوں گی، اور انہی کی نگرانی میں وہ کام کرتی تھی۔ وہ کسی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئیں وہ، تو صلاح الدین صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ چونکہ آپ استاد ہیں اور آپ کی لیڈی ٹیچرز میں سے کوئی ایک ٹیچر آپ تلاش کر لیں کہ جو اردو ادب سے واقف ہو اور وہ تھوڑا سا کام کر سکے، تو وہ سنبھال لیں ادیبہ تنویر کی جگہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تلاش کر کے اپنے اسکول کے ساتھیوں میں سے ایک کو بتا دیا کہ بھئی یہ کر لیں گے۔ تو صلاح الدین صاحب کہنے لگے یہ صفحے کی نگرانی کریں گے اور آپ ان کی نگرانی کریں گے، مطلب ہے کہ ان کے خامیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی وہ آپ ٹھیک کریں گے۔ تو خیر وہ ذمہ داری بھی میں نے حتی الامکان پوری کی۔ اب آخر میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب عرفان غازی صاحب جیسے شخص کا انتقال ہوا، جس کی خدمات اتنی ہیں پاکستان کی صحافت میں، جدید لوگ تو جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ جدید ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بزرگوں کے ہاتھوں سے بالکل نکل چکے ہیں۔ اب تو لونڈے لپاڑے جسے کہہ سکتے ہیں، بڑا برا لفظ ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاتھوں میں آ گیا سارا نظام۔ وہ جس کی چاہے پگڑی اچھالیں، جس کو چاہے آسمان پہ چڑھا دیں، زبان ان کی صحیح نہیں، لہجے ان کے غلط، تلفظ ان کے صحیح نہیں، املا بھی صحیح نہیں ان کی، اور وہ چھائے ہوئے ہیں پورے ذرائع ابلاغ پر۔ عرفان غازی صاحب کا جب انتقال ہوا، میں اس وقت تقریباً گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا، کہیں آنا جانا نہیں تھا، رابطے میرے کہیں ٹیلی فون پر ہوتے تھے۔ تو ان کے انتقال کی خبر مجھے ایک شذرے سے ملی، یعنی ان کے لیے لکھا گیا تعزیتی شذرہ، اس سے مجھے خبر ملی تو اتنا دکھ ہوا مجھے کہ کسی نے کوئی خبر شائع نہیں کی۔ پھر بعد میں وجیہ احمد صدیقی جو ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے جسارت میں شائع کرائی تھی وہ خبر، 2 کالمی خبر چھپی تھی وہ، دوسرے اخبار میں جہاں ہم تھے وہاں وہ چھپی تھی خبر، اور شاید تصویر بھی چھپی تھی۔ تو خیر ان کی وضاحت میں نے لیکن اپنے اخبار کے علاوہ جس میں ہم کام کر رہے تھے، کسی انگریزی اردو کے کسی اخبار نے ان کی خبر شائع نہیں کی۔ اتنی عظیم شخصیت دنیا سے چلی جائے، صحافت کی دنیا کی، اور کوئی اتنے یعنی بے حسی کا یہ عالم کہ ان کے بارے میں کوئی خبر دینے کے لیے، جبکہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، ہمارے حکمران ہیں، اور جتنے فنکار کے نام پر جو کچھ ہیں ڈرامے ہمارے یہاں، وہ ان کی پل پل کی خبریں آتی ہیں کہ جی اب وہ جلوس یہاں سے اور 1 فٹ آگے تک بڑھ گیا ہے۔ ارے بھائی ان کو آخر تک جانے دیں، جہاں سے چلا ہے وہاں کی آپ خبر دے دیں، تصویر دے دیں، اور جہاں پہنچ جائیں ایک لمحے کی خبر۔ کوئی آرٹسٹ ہے اگر بیمار ہو گیا ہے تو آرٹسٹ، نام نہاد آرٹسٹ کہہ رہا ہوں میں، وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں، آج ان کے وینٹیلیٹر لگایا، آج ان کے یہ ہوا، بھائی اس شخص نے قوم کی کوئی تعمیری خدمت انجام دی ہو تو آپ ضرور شائع کریں۔
ان لوگوں نے جنہوں نے جانیں کھپائی ہیں اپنی صحافت کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے، ان کے بارے میں ایک خبر تک چھاپنے کے روادار نہیں ہیں آپ، تو ایسے ذرائع ابلاغ کا کوئی کیا کرے؟ تو میں ان کے بارے میں ایک بات اور کہہ سکتا ہوں کہ وہ ولی صفت انسان تھے۔ عرفان غازی صاحب جو تھے، ویسے تو سفاری سوٹ وغیرہ پہنتے تھے وہ، لیکن نمازی، پرہیزگار، اور بالکل ان کی صفات اعلیٰ درجے کے انسانوں کی، جسے ہم اب ولی کہتے ہیں، کہ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کا دوست بھی، تو وہ دونوں معنوں میں وہ ولی صفت انسان تھے۔ اور ان کے بارے میں جب بھی میں کبھی تصور کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہوں شاید، تو جب یہ بڑے بڑے لوگوں کا یہ عالم ہے تو وہ ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ شہرت چاہیے، نہ کوئی جنازہ بڑا اٹھے، نہ کچھ ہو، بس اللہ خیر کر لے اپنے ہاں۔ تو ایک بات یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ میں نے شاید نیر علوی صاحب کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر بٹھایا تھا، میں وہ ساتھ بیٹھ، لیکن یہ عرفان غازی صاحب تھے جو مجھے کمرے کا جھگڑا ہوا تو کہنے لگے نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے سچی بات ہے کہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ اتنے بڑے صحافی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ایک طرف وہ بیٹھے ایک طرف میں بیٹھا ہوں، برابر میں صلاح الدین صاحب کا کمرہ ہے، ایک شیشہ ہمارے درمیان حائل ہے اور پردہ وردہ نہیں ہے، ان کی ہماری گفتگو کی آواز تو نہیں آتی، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح میں نے بہت کم وقت عرفان غازی صاحب کے ساتھ گزارا، لیکن بڑا یادگار وقت تھا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دبستان صحافت کے بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس کو دبستان صحافت، بلکہ خود دبستان تھے، وہ بہت بڑا علم کا ذخیرہ اور بہت معلومات کا، وہ ایک بے انتہا ان کی تھی معلومات بھی۔ تو میں فارسی کا ایک مصرع یا دو مصرے کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یک ساعت صحبت با اولیاء، یک ساعت یعنی ایک گھڑی، صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کی اطاعت کریں، عبادت کریں 100 سال تک بے ریا، کسی میں غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی ایسی عبادت 100 سال تک، اس کے مقابلے میں کسی ولی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں ایک ساتھ، وہاں جو ملے گا آپ کو خزانہ، وہ بڑا ذلیل قسم کا خزانہ ہوگا۔ تو میں بہرحال مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں عرفان غازی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور ویسے تو میں لوگوں کی سب کے جو ساتھ کام کیے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ احسانات کیے ہیں، ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کم مدت میں جو کچھ میں نے عرفان غازی صاحب کو دیکھا اور جو کچھ سیکھا، وہ سچی بات ہے کہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ آج کی نشست میں اس پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، صحافت کے سفر کو، اور اس کے ساتھ میں حسب عادت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو میرے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔